اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ماشاءاللہ دینی مدارس کی اہمیت پر بہت اچھا اور اہم بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں دینی مدارس کی اہمیت بھی پیدا فرمائے، ان مدارس سے محبت بھی نصیب فرمائے اور ان مدارس کے ساتھ معذرت کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ پچھلی دو باتیں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں، تیسری پہ تھوڑا سا ہچکی آتی ہے، کھانسی بھی آتی ہے۔ بھائی جب دینی مدارس سے محبت بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، تو پھر چندہ کیوں نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا اور یہ قریب بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کتا مر رہا ہے۔ اس نے کہا مر کتا رہا ہے، رو تو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اس کتے سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ اچھا بھائی بہت محبت ہے اس لیے رو رہا ہے، تو کہا کہ یہ کتا مر کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا بھوک سے مر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرے پاس جو روٹیاں کا ٹوکرا ہے اس میں سے ایک دو روٹی کھلا دے۔ کہتے یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگا بھائی آنسوؤں پہ پیسے نہیں لگے ہیں، روٹیوں پہ پیسے لگے ہیں۔ آنسو فری کے ہیں، بہانے میں کوئی خرچہ ساتھ دیں گے تو بات آگے چلے گی۔ آنسو بہانے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، روٹی کس کی آتی ہے؟ پیسوں کی آتی ہے۔ مدرسے بھی بہت اچھے ہیں، ان کا وجود بھی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ حضرت نے مدرسے کی اہمیت پر بیان بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، حضرت بھی بہت اچھے۔ مدارس کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، چندہ پھر بھی نہیں دینا۔ ایک اور چٹکلے مجھے بہت یاد آتے ہیں جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، ابھی بیان میں کسی موضوع پر کروں گا انشاءاللہ۔ تو ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تھی، خوبصورت نہیں تھی، تو اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ اس کی بیوی ایک دن بہت سج دھج کے آئی کہ بھئی چلو آج میں ایسا میک اپ کرتی ہوں، اتنے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کرتی ہوں آج میں کہ آج میں تو اچھی لگوں گی اپنے شوہر کو۔ تو بڑا خوبصورت لباس پہن کے، خوبصورت اوڑھنی اور بہت خوبصورت چوڑیاں اور پازے پہن کے آئی۔ شوہر نے کہا آج تو بڑی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو نے۔ کہنے لگی جی تھینک یو جی۔ کہنے لگا آج تو سرما بھی بڑا لش پش قسم کا لگایا ہوا ہے۔ لش پش پتہ نہیں یہاں لوگ سمجھتے ہیں، کراچی کی اردو ہے ہماری بھائی۔ بڑا لش پش قسم کا کیا لگایا ہوا ہے؟ سرما لگایا ہوا ہے۔ کہہ رہی بہت شکریہ۔ ساڑی بھی بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے، بہت شکریہ۔ میک اپ بھی بڑا ٹائٹ ہے، بہت شکریہ۔ کہہ رہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ بھائی مدرسے بہت اچھے، کام بہت اچھا کر رہے ہیں، مدارس کا وجود بھی ضروری ہے، چندہ پھر بھی نہیں دینا، تو پھر کس کام کے اچھے بھائی؟ کہ مدرسوں پہ جو مصارف خرچ ہوتے ہیں تو یہ درختوں پہ نوٹ لگتے ہیں یا کوئی کھدائی کے دوران مٹکے نکلتے ہیں مدارس والوں کے پاس جس سے مصارف پورے ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے خرچہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اسی طرح ایک مدرسے کو چلانے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ خرچہ چاہیے۔ تو صدقہ جاریہ ہے، دینی مدارس کو قائم رکھیں، یہ خوب یاد رکھیں۔ بھی میرا تعارف کروا رہے تھے مذہبی اسکالر اور پتہ نہیں سینئر فیکلٹی ممبر، وہ JTR میڈیا سے انہوں نے وہاں سے کاپی کیا ہے سارا، یہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، وہ عبد الودود JTR میڈیا ہاؤس پہ 9:15 بجے جامع الرشید سے لائیو مسائل جاتے ہیں، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو یہ مولانا عمیر صاحب نے وہاں سے پورا کیا کیا ہے؟ کاپی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تعارف کے محتاج نہیں، پھر تعارف بھی کرواؤ۔ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے مذہبی اسکالر۔ ایک بات خوب یاد رکھیں، مذہبی اسکالر ایک عام ہے،
اب آپ نے منطق تو نہیں پڑھی, ایک چیز ہوتی ہے عموم و خصوص مطلق, ٹھیک ہے نا. ایک چیز عام ہے, جیسے ہر انسان جاندار ہے, ہر انسان کیا ہے, جاندار ہے, مگر ہر جاندار انسان نہیں ہوتا. تو یاد رکھو, ہر عالم مذہبی اسکالر تو ہوتا ہے, مگر ہر مذہبی اسکالر عالم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر عالم مذہبی اسکالر تو ہے, لیکن ہر مذہبی اسکالر عالم نہیں ہوتا. کوئی بھی مذہب کی کہیں سے معلومات لے کے مذہب پہ لکھنا شروع کر دے تو وہ مذہبی اسکالر تو بن جاتا ہے, مگر عالم. فرق کیا ہے دونوں میں؟ بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا سمجھا دیں, کیونکہ آج کل بڑے فتنوں کا دور ہے. لوگ یہ فرق کیے بغیر کہ یہ عالم ہے یا محض مذہبی اسکالر ہے, یہ فرق کیے بغیر کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی بولنا شروع کر دے, لیبل قرآن و سنت کا لگا دے بس. وہ لوگ لیبل کو دیکھتے ہیں, بات کو نہ پرکھنے کی لوگوں میں صلاحیت ہے, نہ شخصیت کو پرکھنے کی صلاحیت ہے کہ اس شخصیت کی بات, یہ شخصیت اس لائق بھی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے. بھائی پہلے بندے کا بندہ ہونا تو ثابت ہو, کسی ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہوگا تو علاج کرو گے نا اس سے. کسی عالم کا عالم ہونا ثابت ہوگا تو پھر اس کی بات سنی جائے گی. کوئی بھی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے بات کرنا شروع کر دے تو اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی. مرزا غلام احمد قادیانی جو دعوے کرتا تھا, دعویٰ اس کا بھی یہ تھا کہ میں کون سی بات کرتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق. قادیانی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں. لیبل سب اچھے اچھے لگاتے ہیں, اس لیبل کے تحت جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کام صحیح نہیں ہو رہا. چینی پہ لیبل لگا دیا چاول کا, چاول بوری پہ چاول لکھ دیا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اندر کیا ہے, چینی ہے. تو چاول لکھنے سے اندر کا مال چاول بولو بھائی نہیں بن جاتا. لوگ کہتے ہیں ہر بات پہ لوگ فلاں صاحب تو حدیث کے کوٹ کرتے ہیں, حدیث کوٹ کرتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ وہ حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ترجمہ تک نہیں پڑھا ہوتا اس کا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کیا کہ نہیں کیا. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ٹی وی تو میں نہیں دیکھتا, انٹرنیٹ پر ایک ٹی وی چینل کا ایک کلپ دیکھا میں نے. تو اس میں وہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے حدیث آئی ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. اب لوگ بھی وہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے, حالانکہ ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. ایسی کوئی حدیث نہیں. یہ ایک مجلس کا لفظ کہاں سے ایڈ کر دیا؟ اب ذرہ برابر بھی آپ حدیث کے ترجمے میں تبدیلی کر دو تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہو رہی ہے. تو میں پہلے آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں کہ عالم میں اور محض ایک مذہبی اسکالر میں فرق کیا ہوتا ہے. سوال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اچھا بھائی دیکھو, صحابہ کرام میں جو علماء تھے نا وہ عالم تھے. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, یعنی انسانوں میں سے, عربوں میں سے, قریشیوں میں سے. یتلو علیہم آیاتہ, یہ رسول ان پر اللہ کا کلام ان کو پڑھ کر سنائیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, کہیں یزکی پہلے ہے, کہیں یعلم پہلے ہے. اور یہ ان کو کتاب سکھائیں گے. کون سکھائے گا کتاب صحابہ کو؟ بھائی بولو یار. نبی سکھائیں گے. یعلمہم الکتاب, کتاب کون سکھائے گا؟ کیا نبی ناظرہ پڑھنا سکھائیں گے ان کو؟
بھائی وہ تو انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا. قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا تو ان کو قرآن نبی سے سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لکھا ہوا ہے, پڑھ کے سنا دیا, سن لیا, لکھ کے بھی دے دیا صحابہ نے, تو اب ان کو نبی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس ہے بھائی, پولیس بلوانی پڑے گی سمجھانے کے لیے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ان کو نبی سے سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ الف لام میم کا مطلب تو سب معلوم ہے, تو متشابہات میں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایک ایک آیت کا مفہوم بالکل کیا ہے؟ واضح ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعلمہم, نبی سکھائیں گے کس کو؟ صحابہ کو, حالانکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا. جو صرف مذہبی اسکالر ہے, عالم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن خود سمجھتا ہوں, مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. آ رہی بات سن؟ آج جو مذہبی اسکالر ملیں گے نا آپ کو, کوئی فلاں یونیورسٹی سے فارغ, سب غلط نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں. فلاں یونیورسٹی فارغ کہہ رہے ہیں بھائی آپ قرآن جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو یہ اس کا حوالہ, کوئی یہ تفسیر, کوئی یعنی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ قرآن جو ہے نا میں خود سمجھتا ہوں, مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل فالٹ جس میں یہ جراثیم پیدا ہو جائے نا کہ میں خود سمجھ لو کہ یہ صرف مذہبی اسکالر ہے, عالم دین نہیں. بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی, آگے چلتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, نبی ان کو کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. حکمت حدیث کو کہا گیا ہے یہاں پہ. حدیث بتائیں گے نہیں, حدیث سکھائیں گے. عجیب بات ہے, نبی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی کس سے سیکھنی پڑے گی؟ نبی سے سیکھنی پڑے گی کہ نبی کی اس بات کا مطلب کیا ہے. یہ بھی نبی ہی کی سیرت سے پتہ چلے گا ہمیں. کسی اور طریقے سے نبی کی بات کو اخپل طریقے سے بیان کرنا, پشتو میں کہتے ہیں نا اخپل طریقہ ہے ہمارا, اخپل طریقہ اسلام میں نہیں چلے گا. آپ کا یہ اخپل طریقہ ہے آپ کا, یہ کہیں اٹک رہا ہے. تو جیسے یہ مائک پکڑ کے بات کرنا, یہ میرا اخپل طریقہ ہے, کیونکہ یہ جو ڈنڈا لگا ہوتا ہے نا آگے, اس سے بڑی مصیبت کی, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو آج کل میں کیا کرتا ہوں, یہ اٹھا کے ہاتھ میں پکڑتا کہ یہ اپنے اختیار میں رہے, کنٹرول میں رہے. تو یہ اخپل طریقہ ہے. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, نبی حکمت کی باتیں بتائیں گے نہیں, تعلیم, یعلم تعلیم سے ہے, سکھائیں گے. صحابہ نے حدیث نبی سے پڑھی نہیں ہے, باقاعدہ سیکھی ہے. حالانکہ وہ عربی جانتے تھے, ان کو حدیثوں کا مفہوم سمجھنے کے لیے لغت کی ڈکشنری کی ضرورت نہیں تھی. آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ کریں گے, جسے اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے. اصطلاحات میں بعض لوگ کہتے ہیں تصوف کا قرآن و حدیث سے ثبوت دکھاؤ. قرآن و حدیث سے الفاظوں کا ثبوت مانگنا یہ جہالت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تزکیہ جو ہے نا, تزکیہ, اس کو ایک اصطلاحی لفظ وضع کیا بعد میں, اس کا نام کیا رکھا گیا؟ تصوف. تزکیہ کہتے ہیں آپ ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا نبی کا تیسرا کام کیا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو, اپنے متبعین کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک کریں گے. کیا مطلب؟ ایسا طریقہ بتائیں گے یا ایسی تربیت کریں گے کہ وہ صحیح ہو جائیں. معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کا محض سمجھ لینا, اس سے انسان نیک آدمی بولو بھائی نہیں بن جاتا. تزکیہ کا مطلب نیک بن جائے, پاک ہو جائے, گناہ سے پاک ہو جائے, ظاہری بھی گناہ اور باطنی گناہ بھی. تو گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے
شریعت پہ چلانے کے لیے ایک الگ چیز چاہیے. علم کافی, علم کی ضرورت, علم ضروری ضرور ہے, بغیر علم کے کوئی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا, لیکن محض علم ہونا کافی نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ تین چیزیں جس میں اعلیٰ وجہ الکمال پائی جائیں یا معتد بھی پائی جائیں, یعنی قابل ذکر پائی جائیں, تو وہ عالم کہلاتا ہے. وہ نبی کا کیا کہلائے گا؟ جانشین. کیونکہ جو نبی کے وارث ہیں وہی عالم ہیں, وہی نبی کے جانشین ہیں. اب ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام نبی سے براہ راست سیکھے بغیر عالم نہیں بن سکتے تھے, تو کیا کوئی آج کے دور میں نبی سے سیکھے بغیر عالم بن سکتا ہے؟ اور نبی اب دنیا میں موجود نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور آگے کہاں منتقل کیا؟ تابعین میں. تو تابعی جو ہے, کوئی بھی تابعی, وہ ان تینوں چیزوں کو صحابی سے لیے بغیر عالم, بولے بھائی, نہیں بن سکتا. حضرت علقمہ اور اسود یہ بڑے بڑے تابعین تھے. حضرت اکرمہ, حضرت طاؤس, سالم اور نافع, یہ بڑے بڑے تابعین کے دور کے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے دین کو خود سے سمجھا. پوری زندگیاں صحابہ کے ساتھ گزار دی. علقمہ اور اسود نے پوری زندگی کھپا دی عبداللہ بن مسعود کے ساتھ, ان کی صحبت میں رہ کر. بھئی ان سے سیکھنا ہے, ان سے براہ راست, بولے بھائی, سیکھنا ہے. ابو البختری رحمہ اللہ حضرت علی کے خاص شاگرد, حضرت اکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی صحبت اٹھائی اور پوری زندگی کھپا دی حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ. ان لوگوں کو تو صرف کتابوں سے علم یا یونیورسٹیوں سے علم حاصل نہیں ہوا, ان کو کسی کی صحبت اٹھانی پڑی. اور آج ہمارے بعض پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے کسی ملا کے کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے. پھر تابعین نے کس کو سکھایا؟ تبع تابعین کو. انہوں نے ان کے شاگردوں کو, یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور یہ صرف اور صرف دینی مدارس میں قائم ہے. دینی مدارس کے علاوہ آپ کو علم ملے گا یہ سلسلہ؟ یار آپ تو بول ہی نہیں رہے, جملہ مکمل کیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ جاگ رہے ہیں. دینی مدارس کے علاوہ آپ کو یہ سلسلہ کہیں بھی, میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری جگہوں پر علم نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, علم ہے, اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے بہت. علم تو بہرحال انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے, لیکن حقیقی معنوں میں علماء آپ کو صرف کہاں ملیں گے؟ مدارس میں ملیں گے, کیونکہ یہ وہ اس سلسلوں کے امین ہیں, اس سلسلوں کی حفاظت کی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ابن مسعود بنے ہیں. اصحاب صفہ میں سے ہیں, نبی کے ساتھ چپکے رہتے تھے ہر وقت. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ نبی کے گھر کے ایک فرد ہیں. طویل صحبت اٹھائی ہے. اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ ان کو کوفہ کا مفتی بنایا جائے. حضرت عمر نے ان کو کوفہ شہر کا کیا بنا دیا؟ مفتی بنا دیا. عبداللہ بن مسعود کیا کرتے؟ قرآن لے جاتے, ادھر سے کسی سے کچھ حدیثیں سن لیتے, لوگ ان کو فالو نہیں کرتے, وہ لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ انہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی. پھر عبداللہ ابن مسعود کے بہت سارے شاگردوں میں سب سے زیادہ جو ان کے مشہور ہوئے حضرت علقمہ ہوئے ہیں. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو جس مسجد میں جہاں بیٹھ کر ابن مسعود درس دیا کرتے تھے وہاں حضرت علقمہ نے درس دینا شروع کیا. حضرت علقمہ کے سینکڑوں شاگردوں میں سب سے زیادہ جو صحبت اٹھائی ہے حضرت علقمہ کی, وہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی ہیں. حضرت علقمہ کی جب موت واقع ہوئی تو اسی مسجد میں اسی جگہ پر کس نے درس دینا شروع کیا؟ بولو بھائی, ابراہیم نخعی نے. حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی کے سینکڑوں شاگرد ہیں, لیکن ان کی سب سے زیادہ صحبت اٹھائی حماد الکوفی رحمہ اللہ نے.
جب ابراہیم نخعی کی موت واقع ہوئی ہے تو اسی جگہ پر درس دینا شروع کیا کس نے؟ حماد الکوفی نے. اور جب حماد الکوفی رحمہ اللہ کے سینکڑوں شاگرد تھے, ان میں سب سے قریب ترین اور سب سے زیادہ آپ کی صحبت اٹھانے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جب حماد الکوفی کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن مسعود کی اسی جگہ پر درس کس نے دینا شروع کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے. اور پھر باقاعدہ ایک شورا بنا کر فقہ کو مدون کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. نہیں یاری بات سمجھ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مسئلہ بتایا, میں نے مسئلہ بتایا, کہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا. میں نے کہا میں ابھی تورات انجیل کی روشنی میں بتایا, آپ ہم بیوقوف ہیں بھائی, کیسے کیسے الٹے الٹے اعتراضات ہو رہے ہیں. میں نے کہا ہم نے مدرسوں میں تورات انجیل پڑھی ہے بیٹھ کے, تو عجیب سا دور ہے فتنوں کا. کسی پہ میں طنز نہیں کر رہا, اور بھی بہت سے فقہاء ہیں, کوئی کسی کو بھی فالو کر لے, لیکن ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو دور ہے نا, فتنوں کا دور ہے, اس میں پروپیگنڈا بہت ہے, اور تمام پروپیگنڈوں میں نام کس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلے گئی. تو یہ ہمارے مدارس جو ہے نا علم کے امین ہیں, ان کی حفاظت کریں. میں نہیں کہتا کہ مدرسے میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی, یا مدرسے سے کوئی 2 نمبر آدمی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. جیسے میڈیکل سائنس, میڈیکل کالج کی یونیورسٹیوں میں اچھے ڈاکٹر بھی پیدا ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میڈیکل کالج میں اگر کوئی 2 نمبر ڈاکٹر پیدا ہو رہا ہے تو کالج بند کر دو, اور اب جناب اب ہم کہیں کہ ہم جو علاج کروائیں گے وہ میڈیکل کالج سے فارغ ڈاکٹر سے نہیں کرائیں گے, کیونکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے وہاں سے 2 نمبر ڈاکٹر پیدا ہوا تھا. ونس اپون اے ٹائم وہاں پر کیا ہوا تھا؟ 1-2 نمبر. تو بھائی اگر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر بھی وہیں ہوگا, کیونکہ یہ فیکٹری ہے, میڈیکل کالج کی ڈاکٹر بنانے کی فیکٹری ہے, تو علاج کے لیے تو ادھر ہی جانا پڑے گا. تو ایسے ہی دینی مدارس علماء پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں. دین کا علم سیکھنے کے لیے, تزکیہ کے لیے ادھر ہی جانا پڑے گا. اگر اس میں کوئی 2 نمبر ہے, فرقہ پرست ہے, اور مختلف 2 نمبریاں پیدا ہو رہی ہیں, تو 1 نمبر بھی وہیں سے پیدا ہوگا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, کیا کریں یار. الحمدللہ سمجھ میں آ رہی. تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. یہ تو ایک تمہیدی بات تھی, وقت بھی بہت ہو گیا, جلدی سے کوشش کروں گا اپنی بات کو سمیٹوں. دیکھو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. عبادت کہتے ہیں غلامی. غلامی کا مطلب جو آقا کہے گا غلام وہ کرے گا. اس وقت دنیا میں 2 نظریات چل رہے ہیں, اور بڑی تیزی سے وہ نظریات مسلمانوں میں بھی سرایت کر رہے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں, اپنی منمانی زندگی گزاریں گے, اور جیسا ہم چاہیں گے ویسی زندگی, بولو بھائی, گزاریں گے. ابھی کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک پوسٹ دکھائی, یعنی بتائی, دکھائی تو نہیں, کہ خواتین جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر دکھا بھی دیتے تو کوئی اتنا برا نہیں تھا. یعنی آپ کہنے کے شاید دکھائی ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو وہ پوسٹ یہ تھی کہ عورتیں جو ہے نا وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں, ہم جیسے چاہیں اپنے جسم کا استعمال کریں. اسلام آباد میں یہ کچھ ایسا مظاہرہ ہوا ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ سوچ یہ بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے. بھائی میرا گیٹ اپ ہے, میں جیسا بناؤں. کوئی زنا کر رہا ہے اس کا نجی معاملہ ہے, کر رہا ہے تو کرتا رہے, جس نے بچنا ہے بچ لے, جس نے کرنا ہے کر لے. تو یہ جو ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, اس کا تو پھر کوئی مطلب باقی بچے گا؟ بھائی جب دیکھو آزادی تو امریکہ میں بھی ہے, چاہے نماز پڑھو چاہے نماز چھوڑ دو. زنا کرنا ہے تو نائٹ کلب ہے, بچنا ہے تو مدنی مسجد وہاں بھی ہے امریکہ میں, شب جمعہ ادھر بھی ہوتا ہے. اسلام کے نام پہ ملک بننے کا مطلب کیا ہے کہ کھلے عام برائی کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہوگی. کھلے عام اللہ کو اس زمین پر جہاں اللہ کا نظام ہو, اللہ کھلے عام اس زمین پر برائی کو برداشت نہیں کرتے.
تو اپنے بارے میں ایک فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اپنے آپ کو غلام مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے تو بھائی پھر تو میں کہتا ہوں کہ جتنی پابندیوں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں نا, اس سے بھی آزاد ہو جائیں, خامخواہ کی ٹینشن نہ پالیں. جب ہمارا کوئی خدا ہی نہیں ہے اور اس کے کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی جنت بھی نہیں ہے, کوئی جہنم بھی نہیں ہے, تو یہ جمعے کی نماز کی ٹینشن بھی کیوں لیتے ہو بھائی؟ عید پڑھ کے کیوں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھواتے ہو؟ پھر لائف کو انجوائے کرو, انجوائے. یہ میں اتنا لفظ بولتا ہوں نا, لائف کو انجوائے کرو. میرے بچے بھی میری نقل اتارنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. وہ مجھ سے ٹیب مانگ رہے تھے, میں نے کہا کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں کہا لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو, انجوائے. تو یہ لفظ میں بہت آج کل استعمال کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر ہمارا دین غلط ہے, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, اللہ نہیں ہے, اللہ کے قوانین نہیں ہے, تو یہ پھر ٹوپی جو کبھی کبھار ہمارے سر پہ آتی ہے یہ بھی اچھی نہیں لگتی ہمیں, غلط ہے. گورا کبھی ٹوپی پہنتا ہے؟ پھر بالکل گورے بن جاؤ نا. ہر وقت گوروں کی تعریف ہے, یار وہ ایسے ہیں, یار وہ ترقی کر رہے ہیں, یار وہ ان کا ملک, ان کی قوم, ہر وقت ان کی تعریفیں. تو بھائی پھر کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس مصیبت میں پڑیں؟ آپ بھی گورے بن جائیں. چلو شکل ہماری ان جیسی گوری نہیں ہو سکتی, وہ تو اللہ کی طرف سے. اعمال تو ویسے کالے ہو سکتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی؟ پھر بوڑھے والدین کو آپ ڈال دیں, ابھی سے بتا دیں ابا کو, ابا جیسے یہ 60 سال کے ہوں گے نا آپ ریٹائر ہوں گے تو گھر سے بھی ریٹائر ہو جائیں گے, میں نے آپ کے لیے ایک اولڈ ہاؤس دیکھ لیا ہے. عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں ان کو, اولڈ ہاؤس اگر نہیں ملتا. اماں کو بھی بتا دیں کہ اماں زیادہ کھانسنے کی اجازت نہیں, تھوڑی بہت کھانسی میں برداشت کر لوں گا, لیکن گورے بہت اچھے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, تو میں اماں آپ کو زیادہ کھانسی آپ کی برداشت نہیں کروں گا. زیادہ کھانسی آئی تو پھر اس کے لیے کیا ہے, اولڈ ہاؤس. بیگم کو بھی, اول تو اگر بیگم نہیں ہے تو شادی کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. شادی کرو, سالے بھی ملیں گے, ساس بھی ملے گی, سسر بھی ملے گا. ایک بیوی تھوڑی ملتی ہے, اس کے ساتھ سالے بھی جہیز میں آ جاتے ہیں. ایک ٹینشن ہے, وہ پوچھ رہی ہے رات کو دیر سے کیوں آ رہے ہو, کیوں جا رہے ہو. گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن, مزے ہی مزے, ڈیٹ مارو, پتلی گلی سے نکلو, وہ اپنے گھر جائے, آپ کیا جاؤ. جب دل بھر جائے دوسری گرل فرینڈ کر لو, کوئی کیس نہیں بنے گا. بیوی تو عدالت چلی جاتی ہے, مہر کا مطالبہ کرتی ہے. گورا یہی کرتا ہے, وہ گرل فرینڈ رکھتا ہے, جب دل چاہا چھوڑ دیا, جب دل چاہا بدل دی. بوڑھی ہو گئی تو فوراً ریپلیس کر دیا اس کو, یہ والی بوڑھی ہو گئی وہ والی لے آؤ. بیوی بوڑھی بھی ہو جائے تو آدمی اگر چھوڑنا بھی چاہے گا تو بچے نہیں چھوڑنے دیں گے. بچہ کہیں گے ابا ہماری اماں کو اس عمر میں تم نے چھوڑا, آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ انگریز بچوں کی ٹینشن ہی نہیں پالتے, کہتے ہیں بچے پیدا ہی نہیں کرو تو یہ کل بڑے ہو کر ہمیں آنکھیں دکھائیں, پیدا ہی نہیں کرو. انہوں نے تو ویسے بھی بڑے ہو کر اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا ہے, لائف کو انجوائے کرو. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, علامہ اقبال کا شعر ہے, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یا تو اسلام برحق ہے یا نہیں ہے, درمیانی والی بات نہیں ہو سکتی. بھائی یا تو اللہ کا دین ہے یا نہیں ہے, ہے تو پھر پورا اسلام ہے, نہیں ہے تو پھر بالکل بھی نہیں ہے. تو یا تو ویسے بن جاؤ جیسے وہ بنے ہوئے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں, جو مرضی ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, اور پھر مر کے بھی ان کے کوئی رسومات نہیں ہے. مر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, قبر میں دفناؤ, قبر مہنگی ہے تو وہ ایک آج کل الیکٹرک کا کوئی ان کی مشین آئی ہوئی ہے, اس میں رکھو, راکھ بن کے 5 منٹ میں نکل آتی ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل. وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ قبر مہنگی پڑ رہی ہے تو چھوڑو یار, اتنی ٹینشن کون لے. ابا کا انتقال ہو گیا, اولڈ ہاؤس سے فون آیا, ابا کو اٹھا کے لے جاؤ. اب آپ گئے, یار جو شریف آدمی ہے وہ جائے گا, کہے گا یار چلو ابا کو دفنائے, قبر مہنگی ہے. تو ایسی کمپنیاں ہیں کہہ رہی ہمیں دیں, اوون میں ڈالیں گے ابا کو. صحیح ہے نا, حقیقت ہے یہ. اتنی تیز کرنٹ ابا کو دیں گے کہ 2 منٹ میں کیا بن جائے گا, وہ راکھ. پھر وہ راکھ آپ سرما بنا کے آنکھوں میں لگائیں, صحیح ہے نا, یا اس میں تیل ڈال کے سر کی مالش کریں, یا وہ بوتل یادگار کے طور پہ چٹ لگا کے, شناختی کارڈ نمبر ڈال کے, تاکہ ایسا نہ ہو ابا اور دادی آپس میں مکس ہو جائیں. یہ ہو رہا ہے انسان کے ساتھ. کتنا آسان کر دیا بھائی, قبر کے خرچے سے, کفن کے خرچے سے, غسل کی ٹینشن,
ہمارے یہاں تو گھنٹہ کسی طرح رونا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ رو ہی نہیں رہا. بیوی کے مرنے پر اکثر ایسا ہوتا ہے، بعض بیوی مر جاتی ہے، بعض لوگ اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جان چھوٹی. لیکن اب پبلک کو دکھانے کے لیے رونا پڑتا ہے، سالوں کو دکھانے کے لیے، سسر ساس کو دکھانے کے لیے رونا پڑ رہا ہے. کتنی ٹینشن ہے. وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی بیوی مر گئی تو وہ کندھے پہ، وہ سکتا ہوا تھا، مری نہیں تھی، تو وہ کندھے پہ لے کے جا رہا ہے جنازہ. راستے میں کھمبا آیا نا، تو کھمبا سے جب جنازے کی چارپائی ٹکرائی ہے تو وہ سکتا ختم ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا لے بھائی اللہ خیر کرے یار، یہ تو زندہ ہو گئی. دوبارہ سچ مچ کی مر گئی. تو اب جب جنازے کی چارپائی جا رہی ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہے بھائی کھمبا بچا کے، بھائی ذرا، یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ذرا کھمبا بچا کے. تو گورے کے ہاں اس قسم کی کوئی ٹینشن، کیا خیال ہے بھائی، ہے نہیں ہے کوئی ٹینشن. تو وہ ہمارے ہاں غسل، پھر غسل کا طریقہ بہشتی زیور میں دیکھ رہے ہیں، علماء سے پوچھ رہے ہیں بھئی کیا ہے غسل کا طریقہ، پہلے دائیں کروٹ لٹانا ہے کہ بائیں کروٹ لٹانا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کفن کے کیا طریقہ ہے، پھر دفنا کے آؤ، پھر اس پہ فاتحہ وہ میت کے لیے دعا کرو، پھر جناب اس میں پھر بعد میں بھی جاتے ہیں قبر پہ اور اس کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں. گورا یہ ٹینشن نہیں لیتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں، آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم بہت پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو مذہب کے خلاف، علماء کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے کہ یہ مولوی پیچھے لے کے جا رہے ہیں تمہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان سے تعلق ختم کر دو، مذہب غلط، اسلام غلط. صراحتاً اسلام کو تو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے دین سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. تو یا تو وہ بن جاؤ، اور اگر اللہ کا دین برحق ہے تو بھائی پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ نہ ہمیں ادھر کا چھوڑے گا نہ ادھر کا چھوڑے گا. تبھی تو ہم ترقی نہیں کر رہے کہ ہم نہ پورے گورے بنتے ہیں اور نہ پورے مسلمان بنتے ہیں. درمیان کا آدمی جو ہے نا وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ کہیں بھی نہیں، کہیں کا نہیں رہتا وہ. تو اب میں چند باتیں آپ سے کروں گا. دیکھو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم آزاد نہیں ہو. الم یکو نطفۃ من منی یمنا، فرمایا تم ایک غلیظ پانی تھے، تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی. اس پانی میں نے دل، دماغ، جگر، آنکھ، ناک، کان، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، معدہ، ناخن، بال، یہ میں نے اگائے ہیں. یہ کسی سائنٹسٹ کا کمال نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں تمہارے کسی پروفیسر کا کام نہیں ہے. یہ جو آج کھڑا ہو کر اعتراض کر رہے ہیں اللہ پر، یہ سب میرا کام ہے. یہ کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہو سکتا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا ایک پانی کا قطرہ نہیں تھے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا یاد کرو کروڑوں سال تم پر گزر چکے ہیں ایسے جس میں تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے. کوئی نہیں جانتا تھا غفار بھائی کون ہے، وسیم بھائی کون ہے، سلیم بھائی کون ہے، چودھری عبد الغفور کون ہے، کسی کو نہیں پتا تھا. مٹی تھے، مٹی. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، فرمایا اس مٹی سے میں نے چیزیں اگائیں، ان چیزوں کو تمہارے والدین نے کھایا. اس مٹی کو میں نے پہلے سبزی میں اور پھر جانوروں کی گھاس پھوس میں تبدیل کر کے، جانوروں نے کھایا تو گوشت میں تبدیل کیا، پھر دودھ میں تبدیل کیا. مٹی کو اتنے مراحل سے گزار کے تمہارے والدین کا نوالا بنایا روٹی بنا کر. اس نوالے سے تمہارے لیے اولاد کے جرثومے پیدا کیے میں نے. پھر اس میں اس مٹی کو اتنے مراحل سے گزار کر اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو میں نے پانی کا ایک ناپاک قطرہ بنایا، پھر اس کو ماں کے رحم میں پہنچا کر خون کا لوتھڑا بنا دیا. اس دوران کسی سائنسدان کی کوئی لیبارٹری اور کوئی فارمولا کام نہیں کر رہا تھا. فرمایا جمع ہوا خون بنایا. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، سورہ حج اٹھا کے دیکھیں. اے لوگو اگر تمہیں ہماری باتوں پہ یقین نہیں آتا، انا خلقناکم من تراب، پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ،
پھر مٹی کو نطفے میں پانی کے قطرے میں تبدیل کیا، ثم من علقہ پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا، ثم من مضغہ پھر اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس میں ہڈیاں پیدا کیں، فکسونا العظام لحما اس ڈھانچے پہ پھر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر پھر ایک نئی تخلیق میں ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر نکالا، لا تعلمون الشیء اخرجکم من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پھر تمہیں پورا بنا کر تیار کر کے زمین میں لے کر آیا، اور اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون الشیء اس پورے پروسیس سے، اس پورے مرحلہ سے کسی مرحلے پر تم مطلع نہیں تھے، یہ سب تمہارا رب آسمان پہ بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اب پیدا ہونے کے بعد کہتے ہو کہ کس کی چلے گی؟ میری چلے گی، تو بہت بڑے بیوقوف ہو، بہت بڑے احمق ہو۔ پیدا کرنے کے بعد اسی نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا۔ عجیب بات ہے، بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس روٹی سے خون بن رہا ہے، اور اس خون سے بچے کی ہڈیاں، پلکیں، ناخن، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اب جب ماں روٹی کھائے گی اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کبھی روٹی سے دودھ بنا رہا ہے، کبھی روٹی سے گوشت بنا رہا ہے، اسی روٹی سے ہڈی بنا رہا ہے، اسی روٹی سے جگر بنا رہا ہے، اسی روٹی سے بچے کی پلکیں بنا رہا ہے، اسی روٹی سے بچے کا دماغ بنا رہا ہے، اسی روٹی سے بچے کا دل، بچے کا دماغ، اسی روٹی سے بچے کے دماغ میں لائنیں بچھا رہا ہے تاکہ خون سرکولیٹ کرے اس میں۔ یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو رہے، کسی سائنسدان کا کمال نہیں ہے۔ کوئی سائنسدان ہے نا تو اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ لوگوں نے آج سائنسدانوں کو خدا بنا لیا ہے، سائنس کو خدا بنا لیا ہے لوگوں نے آج۔ بھائی یہ سائنسدان بھی اسی پروسیس کے تحت بنے، ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ فرمایا کہ پھر پیدا کرنے کے بعد اسی روٹی سے اللہ کیا بناتا ہے؟ دودھ پیدا کرتا ہے، اور اس دودھ کو آٹومیٹیکلی ماں کی چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، مگر اس کو اتنا شعور اللہ ماں کے پیٹ میں سکھا دیتے ہیں کہ تو نے دودھ پینا کیسے ہے اور یہ دودھ تجھے ملے گا کہاں سے۔ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف خود بخود دوڑتا ہے وہ۔ کس نے سکھایا یہ سائنسدانوں نے سکھایا ہے اس کو، یہ خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مشین خود بخود پیدا ہو گئی؟ کوئی روبوٹ ایسا ہے جو خود بخود پیدا ہو کے خود بخود آٹومیٹکلی سارے کام کر رہا ہو؟ حالانکہ روبوٹ کا سسٹم انسان سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، انسان کا سسٹم روبوٹ سے کروڑہا گنا زیادہ پیچیدہ ہے۔ کیونکہ روبوٹ کو اگر آپ کوئی ہنسنے کی بات بتائیں گے، روبوٹ کو ہنسی نہیں آئے گی، کیونکہ روبوٹ میں شعور نہیں ہے۔ روبوٹ کے سامنے رونے کی بات کریں گے، جب تک رونے کا بٹن نہیں دبائیں گے وہ روئے گا نہیں۔ انسان میں اللہ نے مادے کے ساتھ ساتھ ایک روح پیدا کی ہے، شعور پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ناپاک پانی سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس پانی کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ روبوٹ بہت بڑی بھاری بھرکم مشینوں سے پیدا ہوتا ہے، اس میں لوہا استعمال ہوتا ہے، اسٹیل استعمال ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ پانی کے ناپاک قطرے سے روبوٹ وجود میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کو کمانڈ دینی پڑتی ہے، بٹن دبانا پڑتا ہے، اشارہ دینا پڑتا ہے اس کو، اور اشارہ جو دے رہا ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم غافل نہیں تھے، ہم غافل نہیں تھے۔ پھر آسمان سے اس نے کیا برسائیں؟ بارشیں۔ وہ بارشیں زمین کے رگوں میں داخل ہوتی ہیں، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جہاں جہاں دراڑیں ہیں وہاں وہ بارشیں پانی داخل ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لہلہاتے کھیت اگاتے ہیں اس سے۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعی، فرمایا اس انار کے پھل کو دیکھو کیسے پھلتا ہے، کیسے پودا جوان ہو کے پھل دینا شروع کرتا ہے۔ اس انار کو آپ توڑ کر دیکھیں
کیسا سرخ رنگ اور اس میں دانوں کی کیسی تہیں لگی ہوئی ہیں. کچھ وقت پہلے یہ انار کیا تھا, اس کو ریورس کر دیں اگر اس پروسیس کو, تو یہ کیا ہوگا؟ گوبر اور مٹی اور پانی, اس کے علاوہ آپ کو زمین میں کچھ بھی نظر, بولو بھائی, نہیں آئے. انار کا بیج یا انار کی ٹہنی صرف زمین کو کمانڈ دیتی ہے کہ تم نے گوبر پانی کے ملاپ سے کیا بنانا ہے. جب ہم آم کی گٹلی زمین میں ڈالتے ہیں, ایک گٹلی, اس گٹلی کا کام صرف کمانڈ دینا ہوتا ہے زمین کو کہ اس مرتبہ گوبر, مٹی اور پانی کے ملاپ سے آم بنانا چاہتا ہوں میں. کسان یہ میسج دے رہا ہوتا ہے, اور پھر اس گوبر, پانی, مٹی کے ملاپ سے آم کا درخت اگتا ہے, اور اس ایک گٹلی سے اللہ تعالیٰ ہزاروں گٹلیاں پیدا کر دیتے ہیں, اور ہر گٹلی میں پھر ہزاروں لاکھوں گٹلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. عجیب مٹی ہے, اسی میں ہم دفن ہو رہے ہیں تو ختم ہو رہے ہیں, اسی میں گٹلی دفن ہو رہی ہے تو زندہ ہو رہی ہے. یہ سب خود بخود ہو رہا ہے بھائی, یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے سارا. لوہا داخل کر دو نا زمین میں, زمین کھا کے گلا کے کیا کر دے گی؟ ختم. پورے انسان کھا جاتی ہے. قبر میں آپ کھول کے دیکھو 5-6 سال کے بعد, ایک زمانہ تھا بھائی یہ اس میں حضرت فلاں دامت برکاتہم دفن ہوئے تھے, اس میں فلاں وزیر اعظم دفن ہوا تھا, اس میں بریگیڈیئر صاحب دفن ہوئے تھے. زمین ایسی ظالم ہے, نہیں دیکھتی کہ کون کرنل تھا, کون میجر تھا, کون ملک کا صدر تھا. زمین کے پاس جب جائے گا کوئی بھی, زمین فوراً کھانا شروع کر دے گی, چاٹنا شروع کرتی ہے, اس کی ہڈیوں کو گلا کے بوسیدہ کر کے ختم کر دیتی ہے, فنا کر دیتی ہے. لوہا ڈالو گے نا زمین میں, تھوڑے دن کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. تبھی لوہے کو پلاسٹک میں لپیٹ کے زمین میں دفن کرتے ہیں تاکہ مٹی کے اثرات نہ پہنچیں. مگر یہی مٹی جب اللہ چاہتا ہے ایک چھوٹے سے دانے سے کیسی لہلہاتی فصلوں کو پیدا کرتی ہے, ان کو زندہ کر دیتی ہے. اللہ کا ایک امر ہے, جب چاہتا ہے مٹی سے خربوزہ بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے مٹی سے آم بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے مٹی سے ایک انار بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے مٹی سے کھجور پیدا کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے مٹی سے تربوز پیدا کر دیتا ہے, پھر جب چاہتا ہے مٹی سے گھاس پیدا کر دیتا ہے. وہ سوکھی گھاس جانور کھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اسی سوکھے چارے سے اللہ فرماتے ہیں ہم گائے اور بھینس کے تھنوں میں چکنا گاڑھا دودھ اتار دیتے ہیں. اس گھاس کو آپ رگڑ کے دیکھیں, تیل کا ایک قطرہ, کولیسٹرول کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملے گا. کسی جاپان کے سائنسدان کے پاس لے جائیں کہ یہ سوکھا چارہ ہے, میں اپنی بھینس کو کھلا کے اس سے دودھ نکالنا چاہتا ہوں, تو ذرا لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ اس میں کوئی چکناہٹ ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں بھینس کو کھلا کے ضائع کر دوں میں. سائنسدان رگڑتا رہے گا ساری زندگی, اس میں تیل کا ایک قطرہ نہیں نکال سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی مشین ایجاد کی ہوئی ہے, بنائی ہوئی ہے, ایسی مشین پیدا کی ہے, ایجاد کیا, پیدا کی اللہ نے. فرمایا کہ تم اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے, تھوڑی دیر میں 3 چیزیں پیدا کر دوں گا. گوبر پیدا کروں گا, خون پیدا کروں گا تاکہ وہ جانور مزید زندگی گزار سکے, اس کے لیے ایندھن پیدا ہو گیا. فرمایا گوبر اور خون کے درمیان سے سفید چکنا گاڑھا دودھ پیدا کروں گا, اتنا لذیذ, اتنا مزیدار, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت. اسی مٹی کو اللہ نے گھاس بنا کے, جانور کی خوراک بنا کے دودھ میں تبدیل کر دیا. پھر اسی دودھ سے آپ اس کو ابال کے دیکھیں کتنی ملائی, کتنا گھی, کتنا مکھن, کتنا پنیر نکلتا ہے. کیا گھاس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ کیا اس کی قدرت کے کمالات ہیں؟ ان میں سے ایک چیز پر بھی اللہ پابندی لگا دے اور پیدا کرنا بند کر لے, ہماری زندگی کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا. تو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. فرمائے یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر اپنے عمل سے ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. تو سارا دن اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا, اور کہتا ہے, عورت کہتی ہے کہ میں اپنے جسم کی مالک ہوں, جہاں چاہے استعمال کروں, اور مرد کہتا ہے میں اپنے جسم کا مالک ہوں, جیسے چاہوں اس کو کھپاؤں. اللہ فرماتے ہیں حماقت ہے, تمہاری بھول ہے. فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟
ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. جب ساری کائنات ہمارے لیے اس نے مسخر کی ہے تو ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تمہیں جو ذمہ داری دی تھی وہ تم نے پوری کی یا نہیں کی. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو دیکھو اپنے نظریات کو صحیح کرو. آج مذہب کے خلاف لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. اگر اس طبقے نے تم سے تمہارا ایمان چھین لیا، خدا کی قسم کسی سے روٹی چھیننا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، کسی سے اس کی صحت چھین لینا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے. مرنا سب نے ہے، روٹی کھا کے بھی مرو گے، بغیر روٹی کے بھی مرو گے، بلکہ روٹی کھا کے جلدی مرو گے. بھوکے لوگ دیر سے مرتے ہیں. ہسپتال میں جتنے بھی مریض ہوں گے نا، سب کھا کے بیمار ہونے والے ہوں گے. آپ انہوں نے اس دن پراٹھے زیادہ کھا لیے تھے تو ان کو موشن ہو گئے. دوسرے مریض سے انٹرویو لیا، آپ کو کیا ہوا؟ بھائی میں مٹھائی بہت کھاتا تھا، مجھے کیا ہو گئی؟ شوگر ہو. یہ تیسرے لیٹے میں یہ کولیسٹرول ہے. بھی کیا ہے؟ بھائی میں گھی بہت پیتا تھا. کیا کرتا تھا میں؟ گھی بہت پیتا تھا. چوتھے مریض سے ملو، آپ کو اٹیک کیوں ہوا؟ کہہ رہے بھائی میں برگر اور پیزا کھایا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کوئی مریض ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا میں اس لیے بیمار ہوں کہ میں کچھ نہیں کھاتا تھا. ایسے مریض آپ کو، جن کو ضرورت کا ملتا ہے نا، وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں. صحابہ کو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا ہدیہ گفٹ کے طور پر کہ یہ ان کا مفت علاج کرے گا. بادشاہ کا خیال تھا کہ جب یہ حکیم جائے گا تو یہ صحابہ اور نبی بہت خوش ہوں گے کہ بھئی عرب تو بدو ہیں، ان کے پاس تو حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہی نہیں تھے، وہ تو بیچارے ان پڑھ لوگ تھے. تو جب یہ حکیم آئے گا تو یہ بڑے خوش ہوں گے اور سارے لائن لگ. جیسے ہمیں اگر پتہ چل جائے کوئی کلینک لگا ہوا ہے، ڈاکٹر فری مریضوں کو چیک کر رہے ہیں، تو سب میرا بیان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، بولیں گے یار پہلے فری چیک کراؤ اس کے بعد بیان سنیں. اور ہو سکتا ہے ہم بھی کہیں سائڈ سے پتلی گلی سے نکل جائیں. تو وہ حکیم جب آیا نا تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا، کوئی پیشنٹ ہی نہیں آتا تھا اس کے پاس. وہ بڑا حیران ہوا، یار یہ کیا کوئی بیماری نہیں ہوتے یہ لوگ؟ تو اس نے تحقیق کی تو پھر پتہ چلا کہ یہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا کھاتے نہیں ہیں، اور تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پورا فل ہو کے نہیں کھاتے. کیا کرتے ہیں یہ؟ جب تھوڑی سی بھی بھوک باقی اور کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو سب کچھ اللہ نے بنایا، والدین کی نعمت اللہ نے دی ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی، ہر چیز اللہ ہمیں دے رہا ہے. تو پھر کیا اللہ کو حق نہیں ہے کہ وہ کچھ پابندیاں ہم پہ عائد کر دے؟ اللہ کو یہ بھی حق تھا ہمیں 24 گھنٹے اپنی عبادت میں لگا دیتا. لیکن اللہ نے قرآن میں اپنا جو انٹروڈکشن کروایا ہے، اپنا جو تعارف کروایا ہے، وہ تعارف شروع ہی کس سے ہوتا ہے؟ رحمان ہے اور رحیم. تبھی ہمیں کہا جب بھی کوئی کام کرو تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. بھائی جب آپ کسی کا تعارف کرواتے ہیں، جب بھی کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو پہلے نام بتایا جاتا ہے. بھائی یہ وسیم بھائی ہیں، کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیش کی معذرت. یہ کون ہے بھائی؟ وسیم بھائی. بھائی ان کا تعارف کیا؟ یہ ایک علاقے کے کونسلر ہیں. باقی باتیں پھر اسی حساب سے کرے گا آدمی. اس سے ایک دم پتہ چلے کونسلر ہیں، وہی تمیز سے ملنا ہے ان سے، بھائی یہ کونسلر ہے علاقے کے. بھائی یہ کون ہے؟ یہ سجاد بھائی ہیں. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ بھائی کوئی سجاد بھائی تو نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ بس ایسا نام لیتا ہوں جو کسی کا نہ ہو نا، تاکہ کسی کی توہین نہ ہو. بھائی یہ جو ہے قطب الدین ہے. قطب الدین تو بہت ہی شاید کم لوگوں کا نام ہوتا ہے. قطب الدین ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ معذرت کے ساتھ یہ مثلا بھنگی ہے. اسی وقت آپ کہو گے یار بھنگی ہے، السلام علیکم، چلو جی اپنا کام ہے. تو تعارف سے فوراً کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میں نے اس سے بات کس لب و لہجے میں کرنی ہے، بات کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ تاجر ہے، یہ جمعدار ہے، یہ جو بھی ہے. تو اور اس تعارف میں اس صفت کو ہائی لائٹ کیا جائے گا جو ان کی سب سے بڑی پہچان ہے. ایسی صفت جو کامن ہو اس کو نہیں ذکر کیا جاتا. مثلاً آپ کے پاس کوئی آیا، میرے پاس کوئی آیا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی یہ کون ہے؟ آپ کہیں جی وسیم نا بھائی. میں کہوں ان کا تعارف، آپ کہیں یہ انسان ہے.
بھائی انسان تو بہت سارے ہیں, یہ سارے انسان ہی ہیں. پھر آپ کہیں نہیں اصل میں یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بات یہ آدمی بھی ہے. بھائی یہ کیا تعارف ہوا یار؟ ایسا وصف بتاؤ جو دوسروں میں نہیں پایا جاتا, جو عام طور پہ نہیں پایا جاتا, جو ان کی خاصیت. تبھی بتایا جاتا ہے یہ بھائی مفتی صاحب ہے, کیونکہ ہر آدمی مفتی نہیں ہوتا. ویسے تو آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہے, کیونکہ ہر ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا. یہ انجینئر صاحب ہے, ہر ایک انجینئر نہیں ہوتا. یہ علاقے کے چودھری ہیں, ہر ایک علاقے کا چودھری نہیں ہوتا. تو اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا جگہ جگہ, قرآن کی ہر سورت بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے. ہر سورت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ سے. تو اپنا جو تعارف کروایا, اور قرآن و سنت نے ہمیں بتایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے جب اللہ کو یاد کرو تو اللہ کی 2 صفات سے یاد کیا کرو. یعنی گویا یہ اللہ کا اصل تعارف ہے. وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. رحمان کا معنی جس کی رحمت سب کو شامل, رحیم کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. دونوں میں مبالغہ ہے. رحمان کا معنی اتنی رحمت کرتا ہے کہ کوئی بھی اس کی رحمت سے بچا ہوا نہیں ہے. رحیم کا معنی کرتا بھی تھوڑی نہیں ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے ہم جب کسی سیٹھ کا تعارف کروائیں تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں بہت بڑا سیٹ ہے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ بھائی؟ ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں, جو ظاہر تھکا ہوگا وہ یہ تھوڑی بولے گا کہ ہاں. جو تھک گیا تو ہاتھ کھڑا کرے بھائی, شرمائے نہیں. کوئی ویڈیو نہیں بن رہی ہے آپ کی, تاکہ مجھے اندازہ ہو نا کہ میں کس طرح, وہ ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو رہے ہو کہ یار یہ کیا آ کے بیٹھ گئے ممبر پہ. تو ہم جب کسی بڑے سیٹھ کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ علاقے کے بڑے سخی ہیں, بہت بڑے سخی ہیں, تو بڑے سخی کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی بھی بھکاری آئے نا تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتے ہیں, بھلے 4 آنے دے دیں, 8 آنے دے دیں, 5 روپے دے دیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ان کے در, سیٹھ صاحب کے در سے کبھی خالی, کچھ نہ کچھ ہاتھ میں. چاہے وہ 54-58 کا دور تو ویسے چلا گیا, اب نئی نسل پتہ نہیں سمجھے گی بھی نہیں سمجھے گی. 5 روپے کا سکہ آپ دیکھیں ٹھٹھر کے کتنا سا ہو گیا. وہ اس دن میں نے 5 روپے کا سکہ دیکھا, میں نے کہا یار یہ مذاق نہیں کرو, یہ اپنے پاس ہی رکھ لو. اتنا سا ہو گیا وہ. پتہ نہیں ہمارے ملک کی کرنسی, ابھی کسی نے بتایا 10,000 کا نوٹ آ رہا ہے. اللہ خیر کرے. تھیلے میں نوٹ لے کے جایا کریں گے ہم ایک زمانے میں. یہ سودی نظام ہے جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے. تو خیر, تو بڑا سیٹھ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے در سے خالی نہیں جاتا, اور ایک مطلب یہ کہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا, لیکن جس فقیر پر اس کو اطمینان ہو جائے نا کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر یہ چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. پھر یہ 5-10 روپے میں ٹرخاتا نہیں ہے. ایسے سیٹھ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا سیٹھ, بہت بڑا سیٹھ. تو اللہ میں سخاوت کی یہ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1, اللہ جب رحمت دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس پہ رحم کرے گا, اس پہ نہیں کرے گا, سب پہ رحم کر رہا ہے. کافر پہ بھی, جانوروں پہ بھی, گھوڑوں پہ بھی, گدھوں پہ بھی, سانپوں پہ بھی, سمندر کی مچھلیوں پہ بھی. دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس پر اللہ نے رحمت نہ کی ہو. یہ ہے رحمان. اور رحیم کا مطلب رحمت بھی تھوڑی, بولو بھائی, نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا اور اللہ نے تقدیر کا قلم بنایا تو سب سے پہلے تقدیر میں جو اللہ نے لوح محفوظ میں چیز لکھی, جو بات لکھی, وہ کیا تھی؟ دیکھو, ایک آئین, جب بھی کوئی ملک بنتا ہے نا تو اس کا ایک آئین ہوتا ہے. پہلے وہ آئین وضع کیا جاتا ہے. وہ آئین یہ بتاتا ہے کہ آئندہ اس ملک میں قانون سازی ان اصولوں کو مد نظر, ارے یار بول لیا کرو بھائی اللہ کا واسطہ, ان اصولوں کو سامنے رکھ کے ہوگی. جیسے پاکستان جب بنا تو سب سے پہلی شک کیا ہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ ہے. کیا مطلب؟ جتنے بھی قانون بنیں گے اسمبلی اس بات کی پابند ہوگی کہ اس میں اللہ کا تصور لازمی ہو. ایک سیکولر ریاست نہیں بن سکتی. دوسری شک کیا ہے؟ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون. یہ پاکستان کی بنیاد ہے. یہ ایسی بنیاد ہے کہ اس قانون کو اسمبلی اگر 100% مل کے بھی شک کو نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی. یعنی کچھ قوانین ملک کے ایسے ہوتے ہیں
کہ اگر اسمبلی کے ممبران 100% بھی جمع ہو جائے نا کہ اس کو ہم تبدیل کر دیں تو ان کو اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ بھئی یہ تو بنیاد ہے, اس بنیاد پہ تو علیحدہ ہوئے ہیں. تو یہ آئین ہے, اس میں اب کیا ہے کہ جو بھی آگے قانون بنے گا تو وہ الگ بات ہے کہ نہیں بن رہا, یا کچھ بن رہے ہیں کچھ نہیں بن رہے, وہ ہماری نالائقی ہے. لیکن اللہ جب اپنے لیے آئین بنائے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ نے ایک چیز قانون بنا دی پھر اللہ خود اس کی مخالفت شروع کر دے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا یار. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بات یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب دیکھو اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اب اللہ اس کائنات پہ حکومت کرے گا. یہ کائنات ہمیشہ سے تو نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے کائنات بنائی تو اللہ نے بھی آئین سازی کی اپنے لیے. بھائی آئندہ جو بھی ملک میں میری حکومت میں قوانین, اللہ تو کوئی اسمبلی نہیں ہے نا کہ اللہ ان کے مشورے سے قانون بنائے. اللہ تو سارے قانون اپنے لیے خود ہی بنائے گا نا کہ اس میں کیا حلال ہوگا کیا حرام ہوگا, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, کتنے پیغمبر بھیجوں گا, کتنے مرد پیدا ہوں گے کتنی عورتیں پیدا ہوں گی, کتنے لوگ ایک شادی کریں گے کتنے کنوارے مریں گے, کتنوں کی قسمت میں 4 لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں اللہ بنا رہا ہے نا پہلے سے, تو ساری قانون سازی ہو رہی ہے. لیکن نبی نے فرمایا سب سے پہلا جو قانون وضع کیا ہے اللہ نے, اور تقدیر کے قلم سے اللہ نے کہا لکھ. کیا عجیب الفاظ ہیں. قلم نے پوچھا کیا لکھوں, قلم نے پوچھا, اللہ نے کہا لکھ سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی. کیا مطلب؟ جب مجھے غصہ آئے گا اس کی تو کوئی لاجک ہوگی, رحمت کے لیے کسی لاجک کا ہونا ضروری نہیں. یار یہ بات کیا کریں, انگلش میں بتا دیا آپ کو. رحمت بغیر کسی وجہ کے بھی ہوگی, اور بسا اوقات غصے کا موقع ہوگا, لیکن رحمت کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں پہلو نکلتا ہوگا. تو جہاں یہ دونوں پہلو ہوں گے رحمت غضب پہ غالب آ جائے گی. جیسے حدیث میں آتا ہے 99 انسانوں کا قتل کیا ایک شخص نے, 100 کا قتل کیا, پھر توبہ کے لیے چلا, ابھی توبہ کی نہیں ہے, راستے میں موت واقع ہو گئی, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. لیکن جب موت ہوئی تو گنہگار لوگوں کے زیادہ قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا. توبہ کی نہیں ہے, توبہ کے ارادے سے چلائے, فرشتوں میں پھٹا ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. جہنم والے فرشتوں نے کہا 100 انسانوں کو قتل کیا, ایک بھی کبھی نیکی نہیں کی, اس نے توبہ کی بھی نہیں ہے, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے؟ جہنم. جنت کے فرشتوں نے کہا کہ کی نہیں ہے, مگر بیچارہ جا تو توبہ ہی کرنے رہا تھا نا. انہوں نے کہا جا رہا تھا, کی تھوڑی ہے. اب دونوں کے دلائل تھے, تو اللہ نے ایک جج کو بھیجا فرشتے کو کہ ان دونوں کے دلائل سن کے کیا کرو, فیصلہ کرو. وہ جج بھی نیوٹرل تھا, اللہ نے اس کو کچھ بتا کے نہیں بھیجا کہ یہ فیصلہ کرنا. اللہ نے کہا تم خود فیصلہ کرو کہ بھئی دونوں طرف کے دلائل سنو, خود فیصلہ کرو. وہ جو فرشتہ خصم بن کے آیا, جج بن کے آیا, حکم بن کے آیا, تو اس نے جب دونوں طرف کے دلائل سنے تو اس کے دلائل سنتا تو اس کی بات سمجھ میں آتی, اس کو ان کے سنتا تو اس نے کہا یار یہ دونوں کے دلائل مضبوط ہیں, تو پھر ایسا کرو کہ اس کی زمین کو ناپا جائے. نیک لوگوں کی بستی کے اگر زیادہ قریب ہے تو وہ والا پلڑا بھاری ہے, پھر رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے, جنت ہونی چاہیے. گناہگاروں کے زیادہ قریب ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کس کے قریب ہونا چاہیے؟ جہنم کے, کیونکہ جہنمیوں کے زیادہ قریب ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حقیقت میں وہ برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا. اوحى الله الى هذه ان تباعدي واذا الى هذه ان تقربي. فرشتوں نے جب ناپنا شروع کیا نا انچ ٹیپ سے, فرشتوں کا اپنا انچ ٹیپ ہوگا کوئی, ٹھیک ہے نا, ناپنا شروع کیا تو اللہ نے زمین کے اس حصے کو حکم دیا کہ کھینچ کر لمبی ہو جا, اور اس حصے کو حکم دیا کہ سمٹ کر چھوٹی ہو جا, اس کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دے. دونوں پہلو ہیں. یہاں موقع ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں بھی ڈالنے کا بالکل حق رکھتا ہے اور جنت میں بھی, لیکن اللہ کی رحمت کس پہ غالب آ گئی؟ صرف اس کی نیت کی وجہ سے کہ اچھے ارادے سے چلا ہے, کوئی بات نہیں,
نیکی کی نہیں لیکن نیکی کے ارادے سے چلا ہے تو بہانہ کر کے کہاں بھیج دو اس کو؟ جنت میں بھیج دو. تو اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ الرحمن الرحیم. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا القہار. اس کا یعنی اس کا اثرات کیا ہے کہ وہ چاہتا تو ہمیں اپنے قوانین میں بہت سخت قوانین بنا کے جکڑ دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے قوانین بنائے آسان. کہا کہ میری عبادت بھی کرنی ہے دن میں صرف 5 ٹائم. اس 5 ٹائم کی عبادت کو آپ ملا کے دیکھیں تو بمشکل 1 گھنٹہ بنتا ہے 24 گھنٹوں میں، اگر آپ اخپل طریقے سے نماز نہ پڑھیں. اگر اخپل طریقے سے نماز پڑھیں گے تو 5 منٹ میں 5 نمازیں ہو جائیں گی. ایک یوٹیوب پہ ویڈیو آئے گی کچھ دن پہلے، آدمی اخپل طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. کوئٹہ کا کوئی پٹھان دکھایا اس میں، وہ جناب رکوع میں جاتا ہے، ابھی کھڑا ہوا ہی نہیں کہ سجدے میں چلا گیا، سجدے سے بھی بیٹھا نہیں ہے کہ دوسرا سجدہ ہو گیا. ہم نے کہا یہ کون سی نماز ہے؟ یہ اخپل نماز ہے ان کی. تو اگر مناسب طریقے سے نماز پڑھی جائے، بہت خشوع و خضوع والی نہیں، تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ 24 گھنٹے میں کس میں خرچ ہوگا؟ تو بھائی جو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، روٹی بھی کھلا رہا ہے، تمہیں آسمان سے بارش میں برسا رہا ہے، سردی گرمی میں اعتدال رکھا ہوا ہے اس نے. وہ اگر سردی کرنا چاہے ہم سب برف سے جم کے ہلاک ہو جائیں، گرمی کی شدت پیدا کر دے تو پگھل کے جل کے ہلاک ہو جائیں ہم. ہر چیز کو ایک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. قحط دینا چاہے، ایک ایک بوند پانی کی، ایک ایک بوند کو ترسیں ہم. اتنی نعمتیں اس نے نازل کی ہیں، تو کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ رات کو سو اپنی مرضی سے مگر اٹھو میری مرضی سے؟ پھر وہ ہر وقت یاد بھی دلاتا ہے. ایک مرتبہ نبی کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ امت پہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ بڑے نالائق ہیں، یہ جب دنیا میں جائیں گے نا تو پراٹھے تو کھائیں گے، روٹیاں بھی کھائیں گے، یہ بھول جائیں گے کہ کھلانے والا کون ہے، یہ بھولیں گے. کلمہ بھی پڑھیں گے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، سہروزہ بھی لگا لیں گے، چلے بھی لگا لیں گے. 4 دن تک چلے کے اثرات رہیں گے، پھر کیا ہو جائیں گے؟ پھر کہیں گے چھوڑو یار، وہ کیا ڈرامہ دیکھو، فلم دیکھو، گٹکے کھاؤ، کیا ضرورت ہے، یہ وہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے یار بس چلے پہ ہی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ ماحول تو سارا دوسری طرف لے جا رہا ہے نا. تو اس لیے اللہ نے مؤذن کو حکم دے دیا کہ پیدا ہوگے بھی اس کے کان میں بتاؤ اللہ اکبر. پھر بار بار ہر نماز کے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سفیر ہیں، وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کو ماننا، اللہ ہی کو ماننا ہے. انہوں نے کیا پیغام دیا اس موقع پر، ان کا عمل کیا تھا؟ نماز پڑھنا تھا. پھر مؤذن اتنی چیزیں بتانے کے بعد کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ. بالغ ہونے کے بعد موت تک یہ ندا ہمارے کان میں پڑتی رہتی ہے، پڑتی رہتی ہے، پڑتی رہتی ہے. اللہ کہتے ہیں مؤذن کو لوگ آئیں یا نہ آئیں تجھے اس کی فکر نہیں کرنی. فجر میں 4 آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے امام کے ساتھ، وہ بھی وہ جو بیچاروں کو شاید کسی کو نیند نہ آئی ہو رات کو. امام بیچارہ مجبور ہے، یہاں کے امام کی بات نہیں کر رہا بھائی، وہ اس کو پتا ہے یار یہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، پتہ نہیں تنخواہ نہ بند ہو جائے. ہم سب کا یہ، میرا تو سب سے زیادہ اس میں اللہ مجھے سب سے زیادہ اللہ ہدایت دے. تو یہ نماز ہے ہماری لنگڑی لولی. کیسی نماز ہے؟ لنگڑی لولی. پڑھتے ہی نہیں ہیں بہت سے، تو اکثر تو نہیں پڑھتے. تو اللہ ہر نماز کے وقت مؤذن سے کہتے ہیں کہ ان کو یاد دلا دو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. ایک دفعہ میں ہو سکتا ہے نہ سنا ہو، دوبارہ یہ جملہ دہراؤ حی علی الصلاۃ. پھر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. نیند میں کامیابی نہیں ہے، دکان میں نہیں، مکان میں نہیں. اس وقت کس میں کامیابی ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا نا عبادت کے لیے، تو اس کی عبادت کا ٹائم ہے، آ جاؤ. کس قدر بدبختی کی بات ہے، کوئی 50 سال اللہ کی اس ندا کو سنتا ہے، کوئی 60 سال سنتا ہے، مگر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ مؤذن کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تم ندا لگاتے رہو، بلاتے رہو، تھکو نہیں. یہ نمازیوں کی تعداد نہ گنو کہ کتنے آ رہے ہیں کتنے نہیں آ رہے. اللہ ان ظالموں سے غافل نہیں ہے.
انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ چاہے ابھی ان کے گھروں کی چھتیں گرا کے ان کو ہلاک کر دے، جن بستروں پہ سو رہے ہیں زمین پھاڑ کے ان کو زمین میں دفن کر دے، صبح اٹھیں تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنی ہوئی ہوں، لیکن اللہ نے مہلت دی ہے ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر شرمندگی اور ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھیں واپس نہیں پلٹیں گی، وافئدتہم ہوا، دل جو ہے صبر سے خالی ہو چکے ہوں گے۔ بھائی اللہ ان سب چیزوں کا حساب لے گا، اس نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے، معمولی سزا نہیں رکھی اللہ نے قیامت کے لیے۔ اس لیے بھائی یہ بہت بڑی بے شرمی، بہت بڑی سستی کاہلی کی بات ہے کہ جس اللہ کا کھا رہے ہیں، جس اللہ نے پیدا کیا، اس اللہ کے لیے نماز کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں۔ تو بھائی میں بھی عزم کرتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں اپنے آپ کو سنانے کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے۔ تو بھائی اتنا عزم کرتے ہیں کہ آج سے کبھی بھی نماز کو ضائع، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں مرد بھی، نماز کبھی بھی انشاءاللہ ضائع۔ اگر اللہ کہتا نا 24 گھنٹے پڑھتے رہو، پھر ہم تھک جاتے، اللہ کہتا 8 گھنٹے۔ دفتر والے ہم سے کتنا ٹائم لیتے ہیں روزانہ؟ 8 گھنٹے، وہاں تو چلے جاتے ہیں، کسی کو 20,000 کسی کو 30,000 مل رہے ہیں، فوراً بھاگا بھاگا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی میں اتنا کھلا رہا ہوں تو میں تم سے کتنا ٹائم مانگ رہا ہوں؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، وہ بھی ایک وقت میں نہیں، مختلف وقتوں میں، اور اسی میں اپنا فائدہ ہے، سکون ملتا ہے وضو کر کے جب انسان نماز پڑھے۔ دوسری چیز اللہ نے کیا فرض کر دی؟ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے۔ یہ نہیں کہا روزانہ بھوکے رہا کرو، بھائی 11 مہینے کھاؤ، سال میں 1 مہینہ کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، روزے رکھو، اور اس میں بھی 24 گھنٹے نہیں ہیں، صبح بھی پھوڑو، ٹھیک ہے نا، سحری میں ہم کھا، قرآن میں اللہ نے کہا کلو، کلو کا مطلب ہے کھاؤ، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھوڑو۔ کلو کا مطلب پھوڑنا، پھوڑنا سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے دسترخوان بھی کھا جانا۔ صبح صادق کے وقت تک کھا سکتے ہو، اور پھر غروب آفتاب کے بعد اجازت۔ اس میں بھی کتنی سستی لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ کل کا پیپر ہے تو آج امتحان، آج روزہ چھوڑ دو، کل پرچہ ہے، چھوڑو یار تیاری کرنی ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں بچے کو تمہارا پیپر ہے روزہ چھوڑ دو، بھائی یہ پیپر ہے تو ایک اور بھی پیپر ہے آخرت کا۔ اللہ نے کہا نہیں، رمضان میں اجازت نہیں ہے سوائے مریض اور مسافر، بس اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کتنی شدید گرمی ہو، کتنی شدید سردی ہو، مزدور ہو، روزانہ گڑھا کھودتا ہو، رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے، وہ کس پر ہے؟ مالداروں پر۔ 1 مرتبہ قربانی ہے، وہ کس پر ہے؟ وہ کتنا آسان کہ قربانی کر کے خود ہی کھا لو گوشت، مزہ ہی ہو گیا بھائی، کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں ہو رہی لوگوں سے، بھائی خود ہی کھا لو، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے، میرے لیے حلال کیا، مجھے دے دیا، اب میری طرف سے تمہاری کیا ہے؟ دعوت ہے، اور ایسی دعوت ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت، روزہ رکھو گے متکبر کہلاؤ گے کہ میں کھلا رہا ہوں اور کھا نہیں رہے۔ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنا مہنگا بکرا چل رہا ہے یار، اتنی مہنگی گائے چل رہی ہے یار، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، سارا سال کھاتے ہو، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ قربانی کر دو۔ بہت آسان حکام دیے، اور 2-4 اور حکام بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور اللہ نے عورت کو سب سے بڑا حکم دیا کہ وہ کیا کرے، اس کی زینت اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے، بے پردہ گھوم رہی ہیں خواتین۔ اور یاد رکھو عورت پر معذرت کے ساتھ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا بھی، بول لیں یار اب مسئلہ خراب ہو گیا، یہ والا اسلام ہمیں کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ تو گھر کا نظام خراب ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتا تو جاؤ پھر، اسلام کو کیوں فالو کرتے ہو بھائی؟ بھائی اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے، بھابھی پر دیور سے پردہ فرض ہے، نہیں ہے، نہیں فرض ہے، کہہ رہے نہیں ہے۔ بھابھی پر دیور سے پردہ بول لینا زبان سے، ہاں گھر میں رہتے ہوئے، یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے برقعے میں رہے، ہاتھوں میں دستانے، یہ مطلب نہیں ہے۔ دیور جب آنا ہو تو تھوڑا سا سر پہ چادر رکھے اور تھوڑا سا چادر کو پلو کو آگے کر لے، بس اتنا کافی ہے۔ دیور کے سامنے آ کے چہرہ کھول کے نہ بیٹھے، بس
یہ کرنا پڑے گا آپ کو، چاہے اماں مخالفت کریں، ابا اللہ پہلے ہے، ابا اماں میرے پاس فون آتے ہیں کہ یار میری بیوی پردہ کرنا چاہتی ہے، میری ماں کرنے نہیں دیتی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اماں کی بات اس موقع پر نہیں مانو، یہ اماں بھی تمہیں اللہ نے دی ہے، اور جب چاہے گا اللہ اس اماں کو اٹھا بھی لے گا، اور اٹھا بھی لیتا ہے۔ تو پہلے اللہ ہے، ابا اور اماں اس کے بعد ہیں، لیکن بعد میں ہیں۔ تو عورت پہ فرض ہے کہ وہ اپنے دیور سے بھی پردہ کرے، چچا زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، مامو زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، جو مامو خالہ زاد بھائی بیٹھے ہیں بھائی، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے کون سا اس بیان کے پیسے دینے ہیں یار، ٹھیک ہے؟ تو میں تو وہی بات کروں گا نا جو اللہ اس کے رسول کی بات۔ یہ پردہ ہمارے گھروں سے نکل گیا، یہ بھی فرض ہے عورت پر، نہیں کرتی گنہگار ہوگی۔ شادی صرف شوہر سے ہوئی ہے، اور شوہر کے والد آپ کے باپ بن گئے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک بہت اہم مسئلہ، سسر اپنی بہو سے بلا حائل مصافحہ، بولو بھائی، نہیں کر سکتا۔ سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے بس، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہو کے ساتھ سسر کا جسم مس ہو جائے، اس کی شریعت میں اجازت، بولو بھائی، ٹھیک ہے وہ باپ کی طرح ہے مگر فادر ان لا ہے، وہ فادر نہیں ہے جس نے اس کو جنا ہو، بلکہ فقہاء نے بیان کیا بیٹی جب جوان ہو جائے تو باپ بھی اس کو بلا حائل ہاتھ نہ لگائے، احتیاط اسی میں ہے۔ لیکن سسر سے تو بہت زیادہ احتیاط ہے، باپ کی طرح اس کو سمجھے، سسر بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے، مگر اس سے مصافحہ نہ کرے۔ صرف پیار کرنے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ چادر ہے، اس چادر کے اوپر کیا رکھ لیا؟ کیونکہ یاد رکھو کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، مسئلہ حیا کے خلاف ہے، مگر بتانا ضروری ہے کہ سسر اور بہو میں اگر اللہ نہ کرے کوئی سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا، کوئی جنسی ذرا سا بھی کوئی تعلق قائم ہو گیا، تو پھر یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت کا ایک مرد سے بھی تعلق ہو اور اس کے باپ سے بھی ہو، نہ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح ساس اور داماد کا خدا نہ خواستہ ایسا تعلق ہو گیا تو یہ داماد اس ساس کی بیٹی پر ہمیشہ کے لیے، اس لیے داماد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ساس سے، اب ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ ساس آ رہی ہیں، گلے مل رہے ہیں۔ میرے پاس عورتوں کی فون آتے ہیں کہ ہمارے سسر جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا ٹرین سے آتے ہیں، سسر صاحب گلے مل کے گلے مل رہے ہیں ہم سے۔ بہو کو شرم آ رہی ہوتی ہے، سسر کو شرم نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے میری بیٹی ہے۔ حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ کے بندو، ہم مسلمان ہیں، پاکیزہ معاشرہ ہمیں تشکیل دینا ہے۔ باپ ہے تو مقدس ہے، باپ کی طرح ہے بس۔ اور اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ہو گیا ہے سسر بہو کا کوئی ایسا تعلق ہو گیا تو خود سے فتویٰ نہ لگائیں، باقاعدہ پورا تفصیل بیان کر کے کسی دارالافتاء سے رجوع کریں، تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ کن صورتوں میں حرام ہوتا ہے، کن صورتوں میں رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے ایک اشارہ دیا ہے اس طرف، پوری ڈیٹیل ابھی بیان نہیں کی، اس کا وقت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے عورت پر کیا فرض ہے؟ شرعی پردہ فرض ہے، اپنے قریبی محرم رشتہ داروں سے بھی، بھائی سے نہیں ہے، بھانجے سے نہیں ہے، بھتیجے سے پردہ فرض نہیں ہے، سسر سے نہیں ہے، داماد کے لیے ساس سے پردہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں کیا ہو گئی ہے؟ اب بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے، اتنی اسلام میں اتنی مشکلات نہیں ہے۔ تو وہ پھر آیت یاد آتی ہے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہودیوں سے کہ جب بھی ان کے پاس پیغمبر آتے تھے نا اور ایسی بات کرتے تھے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی، تو اس پیغمبر کو ماننے سے ہی، تو پیغمبر کے بعد علماء پیغمبر کے کیا ہیں؟ جانشین۔ اب لوگ کہتے ہیں ایسی بات اگر یہ مولوی کر رہے ہیں تو میں اس مولوی کو ہی نہیں مانتا۔ کیا کرتا ہوں میں؟ اس مولوی کو ہی نہیں مانتا۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، 25 سال پرانی بات ہوگی ہے، تو کسی گھر میں مجھے بیان شروع کروایا ان لوگوں نے، گھر کی خواتین بھی، بہت بڑی فیملی تھی ان کی، جوائنٹ فیملی تھی، خواتین ایک کمرے میں بیٹھ گئی، مرد سارے ایک جگہ جمع ہو گئے، گھر کے جو سربراہ تھے وہ اتفاق سے گھر میں موجود نہیں تھے۔ تو میں نے شرعی پردے پر بیان کیا، اللہ کی قدرت، جتنی خواتین تھیں انہوں نے فیصلہ کیا ہم اسی گھر میں رہتے ہوئے اپنے دیوروں سے
پردہ کریں گے اسی گھر میں رہتے ہوئے. گھر کے سارے کام کاج بھی ہوں گے لیکن وہی احتیاط. تو اب کیا ہوا کہ ابا تھے نہیں, ان پہ اثر ہی نہیں ہوا, وہ بیان میں ہی نہیں تھے. اگلے دن بیان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میری بہویں میرے دوسرے بیٹوں سے کیا کر رہی ہیں, پردہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ اتنا اچھا بیان کیا, انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا مولوی صاحب کے بیان پر کیا ہے, پابندی. دوبارہ یہ مولانا صاحب گھر میں گھسنے نہ پائے. تو پھر لوگ چاہتے ہیں مولوی بھی ہمارا اپنی مرضی کا ہو, اس کو پہلے سے بتا دیا یہ بولنا ہے, یہ بولنے کی اجازت نہیں. تو بھائی اخپل اسلام نہیں چلے گا. پٹھان بھائی بیٹھے ہوں گے معذرت کے ساتھ, سب کی بات نہیں کر رہا, ہمارے شاگردوں میں قبائلی علاقے کے بھی ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار تمہارے علاقے میں نا تمہارا اخپل اسلام ہے, ٹھیک ہے, غیرت بھی تمہاری سب کی بات نہیں کر رہا بھائی. میں نے کہا تم لوگوں میں بعضوں میں غیرت بھی کون سی ہے, اخپل. بیوی نے یوں کر کے دیکھا, ٹھا, گولی مار دی. ارے بھائی کسی عالم سے کسی علماء سے پوچھو تو صحیح ہے اس طرح گولی مارنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. موبائل پہ میسج آ گیا, کس کا ہے, 9 نمبر کا ہے, ٹھا. اب ان کو بولو بھائی یہ حرام ہے. کہہ رہے ہمارا اخپل کیا ہے, روایات, ہیلہ ناجزہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے میت کو بخشوانے کے لیے, نمازیں معاف کروانے کے لیے ہیلے ہو رہے ہیں. وہاں کے علماء الحمدللہ اس کے خلاف کوشش بھی کرتے ہیں لیکن علماء کی سنتا کون ہے. تو اخپل ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں ہماری, اخپل طریقے سے چل رہی ہیں. وراثت کی بات, آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج کل وراثت میں بہنوں کو حصہ, بولو بھائی, ابا کا انتقال ہوا, قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, دیگیں بھی. اللہ نے تو نہیں کہا کہ قرآن خوانیاں کرو بھائی, کسی بھی طرح سے ثواب پہنچا دو, میت کو پہنچ جائے گا. اللہ نے سب سے پہلا حکم کیا دیا, للرجال نصیب مما اکتسبوا فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. باپ جب مر جائے تو اللہ کی وصیت ہے کہ بیٹے کو دگنا دو اور بیٹی کو اس کا آدھا دو. بھائی کیا کرتے ہیں, یار وہ ہماری بہنیں ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے, ان کے جہیز پہ ہم نے اتنا دے دیا تھا, ہمیں زیادہ ضرورت ہے, ہمیں گھر چلانا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے. تو یہ کس کو مشورہ دے رہے ہیں, اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ تو نے خام خامے بہنوں کا حصہ ڈال دیا, ہماری بہنوں کو تو ضرورت ہی نہیں. بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہن کو ضرورت ہے تو دو, ضرورت نہیں ہے تو نہیں دو. اللہ نے کہا کہ بہن کو دینا پڑے گا. ایک بہن کو 1 کروڑ کا جہیز دیا ہو اور ایک کو کچھ بھی نہ دیا ہو, دونوں کا حصہ برابر ہے. لیکن جائیداد تقسیم نہیں کرتے, مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں, جب تک میں زندہ ہوں میرے میاں کی پراپرٹی کو ہاتھ. اور پھر عورتیں, خاندان کی عورتیں تانے دیتی ہیں, ابھی کفن میلا نہیں ہوا اور جائیدادیں بٹنا شروع کر دیں, اس کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو. یہ ڈائلاگ ہیں, یہ آپ کا اخپل اسلام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ غیرت اخپل ہے. بھائی ابا کا وہ رہا نہیں ہے, مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. اگر وہ ابا کا ہوتا تو ابا کے ساتھ ہی لے جاتے نا اس پراپرٹی کو. اللہ نے کہا جب آنکھ بند ہوئی تو ابا کی جتنی چیزیں ہیں 8واں حصہ بیوہ کا ہو گیا, 6واں حصہ ابا کے ماں باپ کا ہو گیا, اور باقی کس کا ہو گیا, بیٹے کا ہو گیا دگنا, بیٹی کا ہو گیا آدھا. تقسیم ہی نہیں کرتے. اور تقسیم اگر کوئی کرتا بھی ہے 20 سال کے بعد جا کے, 20 سال تک جو آپ اس کا حصہ کھاتے رہے ہو, اس کا کیا قیامت میں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ فوراً تقسیم کیا کرو. باپ کے مرنے کے بعد اس کے پیسوں سے صدقات و خیرات, یہاں علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں, ان کے پیسوں سے صدقات و خیرات حرام ہے. اس کو تقسیم کرنا پڑے گا, جس کے حصے میں آ جائے اس کی اپنی مرضی. پھر ابا کے لیے صدقہ جاریہ کرے نہیں کرے وہ اس کی مرضی ہے. آپ اس کے پیسے کو ہاتھ, بولو بھائی, نہیں لگا سکتے. حتیٰ کہ کسی کا انتقال ہوا, اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, 1 دن کا بچہ ہے, حمل ابھی پیدا ہوا ہے, اس حمل کا بھی حصہ ہے شریعت میں. وہ جب پیدا ہوگا, لڑکا ہوگا تو دگنا, لڑکی ہوگی تو آدھا حصہ اس کا محفوظ رکھا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا.
جو بچہ پیدا ہوا اور اس کا باپ مر گیا ہے اور اس کے بھائیوں نے اس کی وراثت کھا لی، اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اتنی حفاظت کرو کہ بچہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے تو فرمایا ابھی ناسمجھ ہے، اس کو اس کا مال اس کے حوالے مت کرو، ضائع نہ کر دے کہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، فرمایا ابھی صرف اس کے پیسے سے اس پر مناسب طریقے سے خرچ کرو، یہاں تک کہ جب یہ سمجھدار ہو جائے، پیسے کے فائدے نقصانات جاننے لگے، پھر سارا پیسہ اس کے حوالے کرو۔ لیکن بڑا بھائی یہاں جو اتنے بڑے بھائی بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، بڑے بھائی کیا کرتے ہیں، تو چھوٹا ہے، میں ہوں نا، میری دکان ہے نا، بس میں کروں گا نا، ترسا کے بڈھے ہو جاتے ہیں، پھر جا کے تھوڑے کر کے توڑ کے دیتے رہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 25 سال آخری عمر ہے سمجھداری کی، کیونکہ ایسے لوگ بھی علماء سے سن لیا کہ چھوٹا بھائی نہ سمجھے تو اس کو نہ تو جب تک سمجھدار نہ ہو جائے، وہ چھوٹا 60 سال کا ہو گیا مگر بڑا بھائی کہتا ہے ابھی سمجھدار، اس لیے فقہاء نے بیان کیا کہ 25 سال انتہائی عمر ہے، 25 سال کے بعد آپ کو اس کا مال اس کے حوالے کرنا پڑے گا، چاہے وہ سمجھدار ہو یا نہ ہو، نہیں دیتے مال۔ تو بھائی یہ اللہ کے احکام ہیں اور یہ بالکل صحیح احکام ہیں، کیا خیال ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں بڑے مشکل ہے۔ اور میرے بھائی ایک آخری بات، اپنے حلیے کو کس طرح بنا لو، جیسے نبی نے ہمت کر کے داڑھی رکھ لیں، کوئی اتنا بڑا کوئی کچھ نہیں ہوتا، ایک لڑکی بھاگے گی 200 اور مل جائیں گی، کہتے ہیں یار میں نے داڑھی رکھ لی تو ملاؤں کو کون لفٹ کراتا ہے؟ بھائی ببر شیر کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور مرد بنو کہ داڑھی رکھنا شریعت میں فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امتحان میں ہوتا ہے نا کچھ انگلش اور اردو کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل بھی ہوتے ہیں، کرنا ہے کرو نہیں، یہ سوال اختیاری ہے، یہ لازمی ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے داڑھی رکھنا کیا ہے، بہت آہستہ سے بول رہا ہوں، ڈر بھی لگ رہا ہے، یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر داڑھی والا ہوں تو آپ سے اچھا ہوں، ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی ایسی خرابی ہو کہ آپ میرے سے آگے ہوں قیامت کے دن، اعمال تو سب مجموعی طور پہ دیکھے جائیں گے نا، تو کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ اس کے رسول کا کیا ہے حکم ہے، تو ہمت کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ داڑھی کاٹنے پر تو انسان کا خرچہ بھی ہوتا ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے، رکھنے میں کوئی ٹینشن نہیں، کچھ بھی نہیں کرو تو خود بخود ہو جائے گی، کیا خیال ہے، خود بخود ہو جائے گی، تو ہمت کر لیں تھوڑی سی۔ تو نماز ہے، سود سے بچنا ہے، کسی کا مال نہیں کھانا، عورت کو کیا کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور کوئی مشکل دین نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی خطائیں کیا ہوں گی، معاف ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹا موٹا چلتا ہے، وہاں سے ایک ریڈی سے ایک بیر کھا لیا ایک دن، غلطی ہو گئی، نہیں کھانا چاہیے، اس بات پہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تم نے وہ بغیر پوچھے۔ اب لوگوں کا تقویٰ عجیب ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا کرتے ہیں، ایسا جیسے پتہ نہیں کوئی۔ تو وہ ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ مثال ذرا نازیبا ہے مگر بزرگ دیتے تھے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ مثال بعض دفعہ نازیبا ہوتی ہے لیکن اس کو متبادل کوئی مثال ہوتی نہیں ہے جو فٹ آ رہی ہو۔ فرماتے تھے جیسے کتا ہے نا، کتا، اس سے کسی نے پوچھا یار تو ٹانگ اٹھا کے کیوں پیشاب کرتا ہے، کہنے لگا چیٹیں نہ پڑ جائیں، گٹر کا پانی پی لے گا، ہیں کام کتے کے سارے کتوں جیسے، ایک کام بھی انسانوں والا نہیں کرے گا، ساری حرکتیں کتے کی کتے جیسی، بھونکتا بھی کتوں کی طرح ہے، دم بھی کتوں کی طرح ہلاتا ہے، زبان بھی لٹکاتا ہے کتوں کی طرح، حرکتیں بھی کتے جیسی، بھونکتا بھی کتے جیسا، کھاتا بھی کتوں کی طرح ہے، پیتا بھی کتوں کی طرح ہے، لیکن آپ اس کی طہارت کی اہتمام دیکھیں کہ جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کے کہیں، بھائی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے بھائی اس تکلف کی کر لے تو پیشاب، تیری ٹانگیں تھوڑی سی ناپاک ہو جائیں تو پورا ہی تو ناپاک ہے۔ تو ہمارا بھی ایسے ہی چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہمی بن جاتے ہیں، یہ تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا، بڑے بڑے کیا ہو رہے ہیں مسائل، ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔
تو میں اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی، اللہ ہمیں ان تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے ملک میں دنیا بھر میں دینی درسگاہیں ہیں، اللہ سب کو سرسبز و شاداب کرے، اور ہماری یونیورسٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب کرے۔ صرف دین کا علم ضروری نہیں ہے، ضروری بہرحال دنیا کا علم بھی ہے، ہم اس کے علم کی نفی نہیں کرتے، وہ بھی ضروری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان یونیورسٹیوں کو بھی پھلیں پھولیں، ہمارا ملک دین کے میدان میں بھی ترقی کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کرے۔ دونوں میدانوں میں ترقی ہوگی تو پھر دنیا کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں آئے گی، صرف ایک میدان میں ترقی کرنے سے دنیا کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔